السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الطلاب. أعتقد أنكم بخير والحمد لله. قرأنا في هذا الدرس أنه هناك ولد اسمه أحمد وقد أكمل دراسته في علوم الشريعة وهو الآن يعتزم الحصول على مزيد من العلم العصري، وهو قد حصل على القبول في الجامعة الملية الإسلامية، ثم يذهب إلى الجامعة أو إلى الفصل. وماذا سيجري الحوار فيما بين الأستاذ وأحمد سنرى هذا في هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. احمد نے بینچ پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر اپنی کتاب، اپنی کاپی، اپنا قلم نکال لیا ہے. اب استاذ بات کر رہے ہیں. یا احمد، اے احمد. احمد کے دال پر میں نے ضمہ پڑھا. وجہ یہ ہے کہ یہ منادہ مبنی ہے، منادہ مفرد ہے، اور منادہ مفرد مبنی پر ضم ہوتا ہے. منادہ کی چند قسمیں ہوتی ہیں، یعنی منادہ کبھی مبنی ہوگا اور کبھی معرب ہوگا. مبنی کب ہوگا؟ جب وہ نکرہ معینہ ہو یا مفرد معرفہ ہو. مفرد معرفہ ہو تو ہوگا، ورنہ جیسے کہ یا رجلو، یا رجلو، اور یا احمد ہو، یا زید ہو، یا خالد ہو، یا اللہ ہو، یا رسول ہو، یا محمد، یا رسول ہو وغیرہ. اسی طرح سے اگر وہ مفرد نہ رہے بلکہ مرکب ہو جائے، یعنی مضاف ہو جائے، تو منصوب ہوگا مفعول بہ کی بنا پر. اسی طرح سے اگر وہ نکرہ غیر معینہ ہو تو بھی وہ منصوب ہی ہوگا، جیسے یا رسول اللہ. اسی طرح سے یا رجلاً خذ بیدی بڑی مشہور سی مثال ہے کہ کوئی اندھا پکارے کسی کو کہ اے شخص میرا ہاتھ پکڑ لے، خذ بیدی. تو اندھا جو ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ کسی ایک پرٹیکولر شخص کو نہیں بلا رہا ہوگا، بلکہ وہ کسی بھی جنرل پیپل کو سے ریکویسٹ کر رہا ہوگا کہ پلیز ہیلپ می. تو یہ نارمل ہے. بہرحال یا احمد افتح الصفحة الخامسة من الكتاب وقرأ الدرس. فتح یفتح سے اس میں فعل امر ہے، یہ فعل امر ہے. الصفحة موصوف، الخامسة اس کی صفت ہے. الخامسہ یہ عدد ہے، اور عدد کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے. عدد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عدد ترکیبی اور ایک عدد وصفی. تو یہاں پہ یہ جو عدد ہے عدد وصفی ہے، عدد وصفی ہے. عدد ترتیبی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، عدد ترتیبی ہے. اور عدد ذاتی دوسری قسم ہے اس کی. عدد ذاتی کیا ہے؟ اسے واحد، اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، یہ عدد ذاتی ہیں. اور عدد ترتیبی کہہ لیں یا عدد وصفی کہہ لیں، یہ الاول، الثانی، الخامس، الرابع، العاشر وغیرہ، یعنی کہ وہ اس میں فاعل کے وزن پر آتے ہیں. چونکہ الصفحہ یہاں پر مؤنث ہے، اس وجہ سے خامسہ کو بھی مؤنث کرنا پڑا. من الکتاب، یہاں پہ یہ جو من ہے من بیانیہ ہے، اور الکتاب یہ مجرور ہے من کی وجہ سے، اور یہ متعلق بمحذوف ہو کے الصفحہ سے حال بنیں گے. یعنی کہ کتاب کا پانچواں صفحہ، کتاب کا پانچواں صفحہ، جس طرح سے ہم نے فیض الادب میں پڑھا تھا اضافت منیہ، اضافت منیہ پڑھا تھا، یہ بھی اضافت منیہ ہی ہے. وقرأ الدرس، اور سبق پڑھو. درس کی جمع دروس، قرأ یقرأ باب فتح یفتح سے ہے، یعنی کہ درس یدرس ادرس الدرس. اخذ الاستاذ الطبشورہ، طبشورہ جمع طباشی، طبشورہ کا معنی چوک. وکتب علی السبورہ، اور بلیک بورڈ پر لکھا. استاذ نے چوک اٹھایا اور بلیک بورڈ پر لکھا، یا استاذ نے چوک اٹھا کر بلیک بورڈ پر لکھا، اس بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. وقرأ الطلاب الدرس وحفظوه، اور طلباء نے سبق پڑھا اور اسے یاد کیا. حفظو یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی. اچھا، پہلے دیکھیں قرأ واحد کا صیغہ لایا گیا،
بعد میں حفظو جمع کا صیغہ لایا گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ قرأ کا فاعل جو ہے ظاہر تھا، یعنی فاعل اس کا ظاہر ہے. تو اگر کسی فعل کا فاعل ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لاتے ہیں اور فاعل کے مطابق لاتے ہیں. فاعل کے مطابق سے مراد فاعل اگر مذکر ہے تو واحد مذکر کا صیغہ، اور اگر فاعل مؤنث ہے تو واحد مؤنث کا صیغہ لائیں گے. اچھا، حفظو میں چونکہ فاعل ظاہر نہیں تھا بلکہ مضمر ہے، یعنی کہ ضمیر لوٹانی ہے، کس کی طرف لوٹانی ہے؟ الطلاب کی طرف. الطلاب جمع مذکر ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ حفظو جمع مذکر کا صیغہ لایا گیا ہے. اور ہو یہ ضمیر منصوب متصل ہے. بعض طلبہ یہ سوچتے ہیں کہ متصل کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ جو فعل سے جڑا ہوا ہو، یعنی اسی سے متصلاً لکھا ہوا ہو، جیسے ضربہ مثلاً، تو وہی منصوب متصل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ یاد رکھیں کہ یہ جو ہو ہے یہ بھی ضمیر منصوب متصل ہے اور اس کا مرجع الدرس ہے. استاذ پھر کہتے ہیں قال الاستاذ قرأتم جیدا ایھا الطلاب، طلبا آپ نے بہت اچھا پڑھا. قرأتم جیدا ایھا الطلاب، طلبا آپ نے بہت اچھا پڑھا. اما الآن فقد انتهى الوقت، لیکن ابھی تو وقت ختم ہو چکا. لیکن ابھی تو وقت ختم ہو چکا. اما یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت النحو میں بتا دیا گیا آپ کو، اما اصل میں مہما ہے، اور مہما اصل میں مہما یکم من امرن ہے، من شیئن ہے وغیرہ. اما شرطیہ ہے، اس وجہ سے فا پہ آپ فقط پہ آپ جو فا دیکھ رہے ہیں فا جزائیہ ہے. اور انتہا باب انفعال سے فعل ماضی ہے، اور یہ باب انفعال سے ناقص یائی ہے، اصل میں انتہایا تھا. اور قاعدہ نمبر 7 یعنی کہ یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیے ہیں. انتہا الوقت، وقت ختم ہو چکا. سنلتقی بکم غدن، ہم انشاءاللہ ہم آپ سے کل ملاقات کریں گے یا کل ملیں گے. التقا یلتقی باب افتعال سے ہے، ناقص یائی ہے، اور اس کا صلہ دیکھیں با آتی ہے. اگر آپ کو کسی دوست سے کہنا ہو کہ انشاءاللہ ہم کل آپ سے ملاقات کریں گے تو آپ کہیں گے انشاءاللہ سألتقی بک غدن، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں. خرج الطلاب من الفصل ووصلوا الى الملعب، طلبا درسگاہ سے نکلے، فصل جمع فصول، ووصلوا الى الملعب، اور پلے گراؤنڈ میں پہنچے. ملعب یہ لعبہ یلعب باب سمیع اسموں سے، اس میں ظرف ہے کھیلنے کی جگہ، کیونکہ وہاں پر کھیلتے ہیں اس وجہ سے اس کو ملعب کہتے ہیں، پلے گراؤنڈ. ملعب جمع ملاعب کہہ سکتے ہیں، اس میں ظرف مفعول جمع مفاعل. ولعبوا، اور وہاں پر وہ کھیلے. ودق الجرس بعد ساعت، کچھ دیر کے بعد کہہ لیں یا 1 گھنٹے کے بعد. ساعتن کی جمع ساعات. دقہ یا دقوں کا معنی ہوتا ہے پیٹنا، بجانا، پیٹنا کہہ لیں. اور الجرس یہاں پر جو آیا ہوا اس کا معنی ہوتا ہے گھنٹی، اجراس اس کی جمع. تو یہاں پہ کیونکہ فاعل موجود نہیں ہے، گھنٹی کو پیٹا گیا ہے، اس وجہ سے دقہ یہاں پہ ہم نے فعل ماضی مجہول پڑھا ہے، اور یہ اس کو کہیں گے مضاعف ثلاثی کہیں گے. اور الجرس مرفوع ہے کیونکہ یہ نائب فاعل بن رہا ہے. 1 گھنٹے کے بعد میں گھنٹی بجی. فخرج الطلاب من الملعب وانصرفوا الى بیوتہم، پھر طلبا میدان سے نکلے اور اپنے گھروں کو گئے. انصرفا ینصرف انصراف، ذهب یذهب ذهابا. بیوت یہ بیت کی جمع ہے، باب انفعال سے انصرفوا آئے گا. وفي الطريق يتحدث احمد مع زملائه الكبار واسمه احمد، اور مع احد زملائه الكبار، اور راستے میں احمد اپنے ایک بڑے ساتھی سے کہہ سکتے ہیں یا سینئر ساتھی سے، اپنے ایک سینئر ساتھی سے راستے میں گفتگو کرتا ہے، اور اس کا نام احمد ہے، اور محمد ہے، معاف کیجیے، اس کا نام محمد ہے. یہ ایک بڑی اچھی مثال انہوں نے بتائی ہے اور بڑا اچھا استعمال ہے. مع احد زملائه، احد اس طرح یہ آپ نے استعمال بتایا تھا آپ کو، میں نے دروس اللغہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے تو اس کو یاد کر لیں کیا بتایا تھا میں نے. خیر، یعنی کہ احد الکتاب مذکر اگر مضاف الیہ ہے تو احد الکتب کہیں گے، جمع اس کا جو مضاف الیہ ہوگا اس کو جمع بنائیں گے، یعنی ایک کہنا ہو، جیسے مثلا احد الایام یوم من الایام. اور اگر مؤنث ہے تو احدی استعمال کر سکتے ہیں، مثلا احدی البناتی وغیرہ. ٹھیک ہے، سبق ختم ہوتا ہے یہیں پہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انتہا الوقت، سنلتقی بکم غدا انشاءاللہ.